عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ تو یہ ایک مطالبہ ہے تمام مردوں عورتوں سے جنہوں نے احرام باندھا ہے، لا رفث، تالا لگاؤ، خیر کی بات کرو، شر، ہنسی مزاح منع نہیں ہے، وہ تو انسانی فطرت ہے، اسے کیسے روکا جا سکتا؟ اللہ کے نبی ہنستے بھی تھے، مزاح بھی کرتے تھے، صحابہ آپ کے سامنے لطیفے بھی سناتے تھے، آپ بھی اس سے خوش ہوا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ دل آزاری منع ہے، بے اکرامی منع ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا منع ہے، کسی کو بے عزت کرنا منع ہے۔ اسلام تو ہمیں اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لینے کا سبب ہے۔ زبان پہ قابو، لا رفث۔ دوسرا مطالبہ ہے ولا فسوق، ولا فسوق۔ تمہاری زندگی میں جتنے کبیرہ گناہ شامل ہیں انہیں نچوڑ دو، آج دھو دو، اپنی زندگی سے نکال دو۔ عبادت کی سستی ہے، توبہ کرو۔ معاملات کی سستی ہے، توبہ کرو۔ اخلاق کی سستی ہے، توبہ کرو۔ معاشرت میں سستی ہے، بندوں اور تمہارے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو۔ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو۔ خلوت و جلوت کو اللہ سے آباد کر دو، لا فسوق۔ صرف حج کا مطالبہ نہیں، حج میں خاص طور پر ہے، اور موت تک کا مطالبہ ہے کہ اب ہماری تمہاری دوستی ہوگی، ہم نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تو میرے گھر آنے کے بعد تم مجھ سے بے وفائی نہ کرو۔ اور عاشقانہ انداز میں بلایا، اگرچہ ہمارے انداز عشق نہیں ہے، لیکن حج کا مطلوب اصل میں عشق ہی ہے، اس لیے ہمیں عاشقانہ لباس پہنا ہے۔ زیب و زینت عاشق نہیں کیا کرتے، عاشق جو ہوتے ہیں وہ زیب و زینت سے بیزار ہوتے۔ عاشق ہویں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاروں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ یہ عاشقانہ انداز ہے۔ زیب و زینت بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، خوشبو کے قریب نہ، دیوانے بنو، مستانے بنو، ڈھونڈو اپنے رب کو پاگلوں کی طرح، تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ اللہ کو پا لینے کا سفر ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کلمے سے۔ نماز اس کلمے کو تعلق سے بدلتی، زکوٰۃ اس تعلق کو محبت سے بدلتی، روزہ اس محبت کو عشق سے بدلتا ہے، اور حج پھر عاشق کا سفر ہے معشوق کو ڈھونڈنے کا اور پا لینے کا۔ اس لیے طواف ہے، پھیرے لگ رہے ہیں، پھیرے لگ رہے ہیں، کپڑے اترے ہوئے۔ کہتا ہے لاہور کراچی کی مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہنو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھے کپڑے پہنو، بدبودار نہ ہو، صاف ستھرے ہو کر جاؤ۔ اور جب ادھر بلاتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الحاج افضل، یا رسول اللہ سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ کہ الشیخ الطفل، جس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، اور جوئیں اس کے سر سے گر رہی ہوں۔ جو مارنے کا بھی حکم نہیں، اگر جوئیں پڑ جائیں
تو جوئیں مارنے کا حکم نہیں۔ اب ہمارا احرام تو ہوتا ہے 2 دن کا، وہ جو لوگ احرام باندھتے تھے اور پھر پیدل چل کے آتے تھے تو 2 ہفتے کا احرام ہوتا تھا، بڑے بڑے بال ہوتے تھے، مٹی گرد و غبار، جوئیں جنم لیتی تھیں، تو مارنا نہیں ہے، بارش برداشت کرو۔ شاید جو بالکل دیوانہ ہو، مستانہ ہو، مجنونانہ ہو، وہ سب سے بہترین حج ہے۔ کیوں کہ اس میں عاشقی کا رنگ زیادہ ہے، اس میں دیوانگی کا رنگ زیادہ ہے۔ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اب الحب ان یخفى فکم قد کتمت فاصبح عندی قد اناق وطنک۔ محبت سے بہت اپنے آپ کو بچایا اور محبت نے خیمے گاڑ ہی دیے، اور دل پہ قبضہ جما ہی لیا، اور مجھے کسی کا دیوانہ بنا ہی دیا، نہ مجھے اپنا چھوڑا نہ کسی اور کا چھوڑا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ 7 طواف کر رہے تھے، انہیں جب یہ شعر سنے تو انہوں نے کہا لڑکی تو بہت بے ادب ہے، بیت اللہ میں ایسے شعر پڑھتی ہے۔ تو اس نے پھر شعر پڑھا لولا التقى لم اهجر عن طيب الوصل۔ جنید غلط نہ سمجھ میری بات کو، رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر کے طواف عشق ہی کرواتا ہے، تجھے اتنا بھی نہیں پتا میں کس کے عشق میں کہہ رہی ہوں۔ تو جنید رحمت اللہ علیہ ذرا ٹھٹ کے سنبھلے کہ یہ لڑکی تو کچھ اور ہے۔ پھر اس لڑکی نے کہا جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا بیت اللہ کا۔ تو وہ ہنسنے لگی اور یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی یا اللہ تیرے بھی بندے کیسے دیوانے ہیں، تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے، تیری بجائے پتھروں کا طواف کرتے۔ تو جنید فرماتے ہیں میں غش کھا کے گر گیا، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس مقام کی بچی تھی، میں اس کو غلط سمجھا تھا۔ تو حج کا سفر اصل تو اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر۔ اب یہ